میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. دنیا بھر میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک. الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور اس آزادی کی نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی قدر یا اس آزادی کی اہمیت آپ ان سے پوچھیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں. آپ یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں، آپ ہندوستان کے سکھوں سے پوچھیں، آپ یہاں تک کہ ہندوستان کی جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے جو انڈیا کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے زیادتی نہیں بلکہ مظالم کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو جو مواقع میسر ہونے چاہیے ترقی کے ان میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر یعنی پاکستانی جو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ اقلیت ہے ان کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے ہاں جو سکھ کمیونٹی ہے، ہمارے ہاں جو ہندو کمیونٹی ہے، ان تمام کو وہی رائٹس حاصل ہیں جو ایک مسلم کو وہ رائٹس حاصل ہیں. یعنی پاکستان انٹرفیتھ ہارمونی کی ایک بہترین مثال ہے اور پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو کہ سفید رنگ ہے اور وہ جس طریقے سے جس پرپس کے لیے رکھا گیا، الحمدللہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ ہم نے یعنی آپسی جو تفریق ہے، یعنی جو مذہب کے نام کے اوپر یا اقلیت کے خلاف جو ہے وہ ایک جبر، وہ جو ہے وہ سوچ پاکستان میں پائی نہیں جاتی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور آزادی کی قیمت آپ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے پوچھیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا نے جموں کشمیر کے اندر 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز بٹھائے ہوئے ہیں. 9 لاکھ. یہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی افواج سے جو ہے یہ بڑا نمبر ہے. اور وہاں پر بٹھانے کی وجہ کہ ایک ان کا قبضہ ہے، اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے، وہاں کے عوام کو دبانے کے لیے، ان کے اوپر جبر کرنے کے لیے اور ان کے اوپر مظالم کے ذریعے حکمرانی کرنے کے لیے یہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کئی دہائیوں سے وہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ فوج اور دیگر ادارے موجود ہیں جو آج تک ناکام ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یعنی انڈیا کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا، انہوں نے انڈیا کے قبضے کو قبول نہیں کیا. تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور دعا ہے کہ پاکستان جو ہے اسی طریقے سے تا قیامت تک جو ہے آزاد اور ایک خود مختار ملک کے طور پر جو ہے وہ رہے. اچھا جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو معاشی طور پر جو ہے وہ کمزور ہے، وہ تو ہے، مطلب اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ کیوں کمزور ہے اور کیا معاملات ہیں اور موجودہ حکومت نے کیوں قرض لی اور کیا کیا. لیکن اس سے پہلے میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 شعبوں کے اندر تو الحمدللہ پاکستان نے بے پناہ جو ہے وہ اس وقت مقام حاصل کیا ہے، ترقی کی ہے. وہ ایک ہے ڈیفنس اور دوسرا ہے ڈپلومیسی. یعنی دفاع کے اندر آپ نے جس طرح ہندوستان کو شکست دی اور ایک عظیم کارنامہ ہے ہماری افواج پاکستان کا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد ہماری افواج کی شجاعت کی بدولت ہمیں وہ جو کامیابی ملی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو JF-17 تھنڈر ہیں اب ان کی دنیا میں ایک مارکیٹ بن چکی ہے، مختلف ممالک لے چکے ہیں وہ، یعنی آذربائیجان اور دیگر ممالک نے وہ ہم سے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں یہ ہمارے فائٹر جیٹس جنہوں نے فزیکلی جنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا اور اپنے سے کئی گنا مہنگے جہازوں کو فلاپ کر دیا. اس میں یقینی طور پر جو انٹیگریشن تھی ہماری یعنی ایئر فورس کی اور یعنی فضائیہ کی، تو وہ تو ہماری ایک جو ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں نا، تو وہ ایک اپنی جگہ ایک بات ہے. اور جو ان کا یعنی ایک اٹیک کا طریقہ تھا وہ ایک ظاہری بات ہے اسٹریٹجی ہے، وہ تو
ایک مطلب لیگیسی ہے ہماری ایئر فورس کی, جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ آؤٹ کلاس کیا ہے انڈین ایئر فورس کو. لیکن اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, انہوں نے نہ صرف مارکہ حق کے وہ فاتح ہیں, بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی دلیری سے اپنی بہت سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ کام کیے ہیں. یعنی جو ملٹری ڈپلومیسی جس طریقے سے انہوں نے کی, دیکھیں جب ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر انیشیٹو لینا ہوتا ہے, اور انیشیٹو جب لیتے ہیں تو آگے سے رسک ہوتا ہے. وہ رسک جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. تو سید عاصم منیر نے کیلکولیشنز کے ساتھ اور اپنی جرت کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ, اپنے اوپر خود اعتمادی کے ساتھ, انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. 47 سال پرانا کانفلکٹ جو ہے وہ ایران کا اور امریکہ کا, اس میں جناب ان دونوں کو بٹھا دیا. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے. اور یقینی طور کے اوپر جب وہ یہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو پوری دنیا کے لوگ یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان. اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے نیریٹو بلڈ کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن پاکستان اس میں ناکام ہوگا, یہ جو ہے وہ ملا منیر یہ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو الحمدللہ پھر پاکستان کو دنیا نے پریز کیا. آج پاکستان اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک طاقتور ریاست کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اور دنیا پاکستان کے اتحادی بننا چاہ رہے ہیں, بالخصوص جو گلف ممالک ہیں اور مسلم ممالک ہیں. ٹرکی ایک طاقتور ملک ہے, سعودی عرب ایک مالی طور پر بڑا مضبوط ملک ہے. دونوں نے اپنی خواہش سے پاکستان کے ساتھ جو ہے اتحاد کیا, اور مزید جو ہے وہ ممالک اس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ کس کا برین چائلڈ ہے؟ یہ سید عاصم منیر کا جو ہے وہ برین چائلڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سید عاصم منیر اس مکہ معاہدے سے پہلے گئے تھے وہاں پر ٹرکی, جہاں پر رجب طیب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور ٹرکش جو فورسز کے چیفز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو وہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں وہ طے کی انہوں نے, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے. تو یہ جو انیشیٹوز ہوتے ہیں, یہ اب انیشیٹو لیا اللہ نے, یعنی نیت صاف تھی تو اللہ نے کامیابی بھی دی. تو الحمدللہ جو بری پکچر دیتے ہیں کہ پاکستان جناب ناکام ہے, تو پاکستان ناکام نہیں, الحمدللہ پاکستان کامیاب ہے. لیکن ماضی کی ہماری غلطیوں کے باعث ہم جو ہے اس وقت قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اب میں قرضوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ یعنی جو موجودہ نظام ہے یہ ناکام ہے, اور 80 سال تقریباً پاکستان کی آزادی کو, خود مختاری کو ہو چکے ہیں. تو آج ہم یعنی ترقی نہیں کر پا رہے. پاکستان معاشی طور کے اوپر اتنا مستحکم نہیں ہو سکا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یقینی طور پر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی غلطیاں ہیں, ان کی کوتاہیاں ہیں, لیکن اب ان کوتاہیوں کو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو اس وقت نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہے؟ یعنی پہلے ایک بات ہم کرتے ہیں جی کہ جو ہم قرض لے رہے ہیں اس وقت, یعنی یا ایون پچھلے 5 سال سے جو قرض لیے گئے, یعنی 4 سال کے اندر تو میں بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 40,000 ارب روپے کے قرض لیے شہباز شریف صاحب نے, چاہے وہ PDM-1 تھا یا موجودہ حکومت کو اگر ملا لیا جائے تو. اب یہ 40,000 ارب روپیہ, وہ پھر سوال ہے کہ یہ کہاں گیا؟ 40,000 ارب کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے, ایک بہت بڑی رقم ہے. تو اس میں کم و بیش 30,000 ارب جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی اور سود کی مد میں چلا گیا. میں دیکھنے کو تو 40,000 کا ایک بہت بڑا نمبر ہے جو قرض دیا گیا, لیکن اس سے پہلے اتنا آپ قرض لے چکے ہیں کہ ان قرضوں کو اپنے پے بیک کرنا ہے اور انٹرسٹ کے اوپر کرنا ہے. اگلی بات آ جائیں جی, اگلی بات یہ ہے جی پیچھے کتنے پیسے بچے؟ پیچھے بچ کے 4 سال میں 10,000 ارب. اس 10,000 ارب میں بھی میجر شیئر جو ہے وہ آپ کے صوبے لے گئے. تو وفاق تو مطلب ظاہری بات ہے, ایک وفاق پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے, تمام لائبلٹیز وفاق کے اوپر ہیں, لیکن قرضے بھی وفاق نے لینے ہیں, لیکن پیسے جو باقی بچہ کچھ رقم ہوگی وہ صوبے لے جائیں گے. تو اس لیے یہ جو نئے انتظامی یونٹس ہیں جو پیسے صوبے لے کے جا رہے ہیں, تو بھائی صوبے آگے اپنی ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں.
وہ ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر پیسہ نہ جائے اور ایک اگر ڈویژن کے اوپر یا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ اگر بنتا ہے, یعنی مختلف یونٹ بنتے ہیں, تو پھر وہ علاقے ترقی کریں گے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں یہ مزید پاپولیشن کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی کھو چکے ہیں. اب یعنی اگر ہم ایون کہ کراچی کی بات کریں تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اور کیٹر کرے, کراچی سیچوریٹ ہو چکا ہے جی, اب وہ مزید لوگوں کو نہیں لے سکتا. اسی طرح لاہور, اس طرح فیصل آباد, اس طرح ملتان, اسی طرح راولپنڈی, اس طرح اسلام آباد. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے شہر جو ہیں یہ اب سیچوریٹ ہو چکے ہیں, تو ہمیں دیگر شہروں کو بھی اٹھانا ہے تاکہ لوگ وہاں جائیں, وہاں پر جا کر ان کو روزگار بھی ملے. یعنی ان کے اپنے علاقوں میں اگر ان کو روزگار ملے تو کوئی کیوں اٹھ کر جو ہے وہ کراچی جائے گا. یعنی اتنے پشتون پہنچ چکے ہیں کراچی کے اندر کہ اب اس ٹائم ایک بڑی پاپولیشن ہے پٹھانوں کی وہاں پر. کیوں؟ وجہ ہے کہ روزگار ملتا ہے وہاں پر جناب, ان کو بنیادی سہولیات ملتی ہیں. یعنی حالات تو وہاں کے بھی خراب ہو چکے ہیں کافی زیادہ, لیکن یہ آبجیکٹو تھا نا جانے کا بڑے شہروں میں کہ جی روزی روٹی کمائیں گے. تو یہ اگر آپ کو اپنے ہی جو ضلع میں یا اپنی ڈویژن کے اندر چیز مل رہی ہو تو پھر کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اتنا دور جائے اور وہاں پر جا کر بھی یہی چیزیں حاصل کر رہا ہو. ہم پٹواری میں جی ایک بات کرتے ہیں, کرے نہیں ادھی تے بارے نہیں ثابت ایک برابر ہے. یعنی گھر میں اگر آپ کو آدھی روٹی ملے وہ باہر کی ایک روٹی کے برابر ہے, کیونکہ آپ کو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, وہ آپ کے لیے ایزی ہے. تو مطلب یہ بنیادی اس کے پیچھے جو ہے وہ جو باتیں بنی ہوتی ہیں یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ وزڈم یہ ہوتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جی, انہوں نے ایک یعنی اعلان کیا, انہوں نے کہا جی 10 بجے تک جمعرات کے روز اگر ہماری ملاقات نہ ہوئی تو پھر پاکستان کا ہر چوک ڈی چوک ہوگا. تو لوگوں نے اس ٹائم بات کی, انہوں نے کہا جی ڈی چوک کیا ہوگا, 14 اگست ہے, ہر بندہ روڈوں پر آئے گا, نوجوان آ جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کو اپنا کریڈٹ دیں گے. کہتے نہیں, ہمارے جناب وہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر آئیں گے. اچھا وہ لوگ تو نہیں نکلے, مطلب پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر نہیں نکلے, مطلب اس طرح تو پورا ہر شہر ہر جگہ جو ہے وہ ہم نے لوگ ہی لوگ دیکھی ہیں. لبرٹی کو دیکھ لیں, فیصل آباد کے اندر دیکھ لیں, ایون خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں, اسلام آباد کا بلو ایریا دیکھ لیں. یعنی کل کی بات یہ ہے کہ جو مین اسلام آباد ہائی وے ہے اس کا جو انڈر پاس تھا وہ بھی بلاک تھا لوگوں سے, اور جو اس کا جو اس کے پل کے اوپر کی جگہ ہے وہ روڈ بھی جو ہے سارا لوگ ہی لوگ تھے اس کے اندر, خواتین, بچے, مرد, تمام لوگ. اور اس سائڈ پر بلو ایریا جو نیو جو بلو ایریا بنا ہے اس سائڈ کے اوپر بھی جو ہے نا ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ تھے. جشن آزادی کا جو ہے وہ ایک سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں, فائر ورکس لوگ دیکھنے آئے تھے, خواتین, بچے, فیملیز. مطلب آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل والے ہمارے جو منچلے ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں, اور یہ پاکستان میں ایک فیشن بنا ہوا ہے. پر شکر ہے اس مرتبہ وہ جو ہارن تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ باجا جسے کہتے ہیں وہ تقریباً کم ہوا ہے. شکر ہے وہ کم ہوا ہے. بہرحال جی بہت کراؤڈ تھا. کراؤڈ تو آپ کو پتہ ہے, سہیل آفریدی صاحب جناب 4 بندوں کو لے کر آگے گاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور جناب یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارا کراؤڈ تحریک انصاف کے لیے آیا ہے. تو خدا کا نام ہے, مطلب یہ آپ کی 2 نمبریاں ہیں جو ایک بچہ پکڑ سکتا ہے. مطلب بچہ جو 2 نمبری پکڑ سکے وہ 2 نمبری کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ تحریک انصاف کو اس قسم کی سیاست سے جو ہے نا وہ باہر نکلنا چاہیے. اور ویسے بھی میں نے کل بھی کہا تھا ایئر والے کے پروگرام میں کہ تحریک انصاف اب خیبر پختونخوا کے چیپٹر تک محدود رہ چکی ہے, اور جو لیڈرشپ خیبر پختونخوا کی ہے وہی ڈومینیٹ کر رہی ہے پورے ملک کے اندر. دیکھیں جی آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کون گیا, سہیل آفریدی. لاہور کون گیا, سہیل آفریدی یا اس کی کیبنٹ. کراچی کون گیا, سندھ کون گیا, سہیل آفریدی. بلوچستان بھی گئے. تو بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کا وزیر ہے. آپ کی اگر جماعت ہے, میں اگر ایک جگہ پر میرے پاس اگر 5000 بندہ ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ میں پورے ملک میں اس 5000 بندے کو لے کے گھوم جاؤں اور میں کہوں جی پورے ملک کے ہر شہر کے اندر میرے ساتھ جو ہے وہ 5000 لوگ تھے, تو ہمارے تو اتنا جو ہے وہ ووٹ بینک ہے, تو وہ ووٹ بینک آپ کا 5000 رہتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو فلمیں چلا رہی ہیں, مطلب یہ 5000 کا میں بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں. کشمیر میں سہیل آفریدی صاحب کے جلسے میں 500 بندہ نہیں تھا, اور وہ 500 بندہ نہیں تھا تو کسی نے شرارت کی. میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے اپنے خرچے پر 500 کرسی اور لگوا دی.
تو جو پہلے سے ہی کمزور جلسہ تھا, یعنی ایک کارنر میٹنگ تھی, بلکہ کارنر میٹنگ بھی نہیں تھی, تو اس میں 500 کرسی لگا دی تو ساری کرسیاں خالی تھیں. تو آفریدی صاحب کے ساتھ تو ایسے ایسے جو ہے وہ ٹھٹے لوگوں نے لگائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آرگینک جو چیز ہوتی ہے, آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی ہوتی ہے, یا آپ کا ایک جو پارٹی کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی تنظیم ہوتی ہے, جب وہ نہ ہو تو پھر حالات بڑے پتلے ہو جاتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو سہیل آفریدی صاحب, یہ 27 ستمبر کے لیے جو وہ ایک مومنٹم بظاہر شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بنا رہا ہوں, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آفریدی ہیں, میں یعنی وہاں سے ان کا خیبر سے تعلق ہے. وہ ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, وہ ٹک ٹاک بڑی اچھی بنواتے ہیں, سیلف پروجیکشن کرتے ہیں. تو جو شخص جس کے کل اثاثے 5 لاکھ روپے ہوں, وہ کہ 4.5 لاکھ کا لوئی وتان کا جوتے تک پہنچ چکا ہو نا, تو پھر اس نے یہ مارچ نہیں کرنی. یہ بات آپ یاد رکھیں. اس کا جو ٹاپ پرائرٹی ہے نا, وہ اس کا اپنی حکومت ہے, اپنا اقتدار ہے, اور اس کو بچانے کے لیے سہیل آفریدی جو ہے ہاتھ پاؤں مارے گا. باقی اگر عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کچھ سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ کریں گے, تو ایسا کوئی چیز مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی. اچھا, آخر میں بات کرتے ہیں جی یادگار فتح کی جو تقریب ہوئی گزشتہ رات, جس میں پریزیڈنٹ پاکستان آئے, پرائم منسٹر آئے, تمام جو سروسز چیفز تھے, چیئرمین سینٹ تھے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, فیڈرل منسٹرز, اور مطلب عسکری قیادت تمام بھی جو ہے نا وہ ایئر فورس, نیوی اور جو ہے وہ آرمی سے جو 3 سٹارز تھے, 2 سٹارز تھے, وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے. اچھا, تقریب میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. اس میں مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, دونوں گورنر صاحبان ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, منسٹرز مختلف, ان تمام لوگوں سے بات چیت تو ہوتی رہی جی. ایک جو بات جس کا میں ذکر آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, وہ میری جو دنیا ٹیلی ویژن کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود صاحب, ان سے بھی بات چیت ہوئی. میاں صاحب کے چینل میں نے کام کیا ہے, پتہ نہیں ان کو یاد ہے بھی یا نہیں, لیکن یعنی ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو نئے صوبوں کی بات ہے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہے, یہ تو آپ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, اور یعنی کنسسٹنٹلی میاں عامر محمود صاحب کا ایک موقف رہا ہے. انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے, اور اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے انہوں نے بڑا زبردست جو ہے وہ اپنے فارم ہاؤس کے اوپر ایک فنکشن کیا تھا, جس میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے بلایا, اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جی کیا وجہ ہے کہ بھئی لوگوں کے کیا مسائل ہیں, اور اگر سسٹم کو تبدیل کیا جائے تو اس سے کیا ریزلٹس جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی, میں نے کہا آپ تو بات کر رہے تھے نئے صوبوں کی, تو اب یہ معاملہ جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر, اور آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں, تو اب ایک صوبے کے اندر ہی مختلف انتظامی یونٹس کی بات سننے میں مل رہی ہے. انہوں نے کہا جی باتیں جو بھی ہوں, میں تو اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. ایک بات انہوں نے کی. دوسرا مجھے انہوں نے بتایا جی کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں. اچھا, میاں عامر محمود صاحب کا جو انٹروڈکشن دنیا کے سامنے ہے, یا میرے جیسے جو ہے وہ آدمی کے سامنے ہے, وہ یعنی لاہور کے 2 مرتبہ وہ ناظم اعلیٰ رہے ہیں. یعنی ضلع ناظم لاہور, ایک یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, لاہور کی جو گورنمنٹ تھی اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے. بڑے طاقتور جو ہے وہ ناظم اعلیٰ تھے وہ. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ ان کا فائنینشلی طور کے اوپر وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, یعنی کئی 100 ان کے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان, پنجاب کے اندر, پنجاب کالج آف کامرس, پھر یونیورسٹیز ان کی ہیں, پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے بزنس کے اندر وہ موجود ہیں. تو جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں سیاست سے تو میں پہلے الگ ہو گیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا فرض ہے کہ میں دوبارہ کنٹریبیوٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے, تو اب میں جو ہمارے ملک سے جو میں نے کامیابی حاصل کی ہے, تو پھر وہاں کے عوام کے لیے میں خدمت کروں. تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں جی, میاں عامر محمود صاحب کی دوبارہ پولیٹکس میں واپسی ایک اچھا ایڈیشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے سیاست کیوں چھوڑی. سیاست انہوں نے اس لیے چھوڑی تھی کہ ایک وقت تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب جو سیاسی جماعتوں کے اندر نوکری کرنی پڑتی ہے, نوکری, تو وہ یعنی خدمت عوام کی کرنا چاہتے ہیں. کسی سیاسی جماعت کی نوکری کرنے سے انہوں نے ماضی میں اجتناب کیا تھا. اب لیٹس سی کہ وہ سیاست میں کون سا پلیٹ فارم اس کا انتخاب کریں گے. کیا وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے, کیا وہ یعنی کسی ایگزسٹنگ سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے, یا وہ کیا کرتے ہیں, لیٹس سی. لیکن انہوں نے یہ بتا دیا جی کہ وہ سیاست میں واپس آ رہے ہیں, جو کہ ایک اچھا سائن ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.